الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز محترم محتشم و مکرم میرے قابل سب احترام بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اللہ رب العالمین کی لا ریب بے عیب سچی اور سچی کتاب پہلا پارہ سورۃ بقرہ دے چند الفاظ عقیدہ آخرت کے حوالے نال خوش گزار کیتے نے. رب تبارک و تعالیٰ دی مقدس بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے توسل دے نال اس بابرکت مہینے دے فیوز و برکات حاصل کردہ ہویا آخرت دا سامان اکٹھا کرن دی رب توفیق عطا فرما. اور جڑا عقیدہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن نے سن دسیا، اس دے اتے عمل پیرا ہون دی رب تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما. ماہ رمضان المبارک مقدس رحمتاں، برکتاں، فضیلتاں، شانہ والا مہینہ. میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ رب تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. اور اس مہینے دے فیوز و برکات دے حوالے نال اور اس مہینے دی تعظیم و توقیر دے حوالے نال آپ حضرات کی خدمت کے اندر ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا کہ بغداد شہر کے اندر ایک مجوسی ہے اگ کی پوجا کرنے والا
ماہ رمضان دے اندر بازار دی طرف نکلیا، اس دا چھوٹا جا بچہ 8-10 سال دا وہ بھی نال۔ جس وقت بازار دے اندر پہنچے، بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور اپنے منہ کے اندر پائی۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے دے منہ کے اتنے تھپڑ ماریا۔ بچے نے کوئی سوال کیتا، ابا ماریا کیوں؟ باپ نے جواب دیتا کہ پتہ نہیں مسلمانوں دا یہ مقدس مہینہ رمضان شریف ہے جس کے اندر مسلمان روزے رکھتے ہیں، اور تو کھلے عام بازار کے اندر کھا پی رہے ہیں، تینوں حیا نہیں ہوتی؟ اس بچے نے جواب دیتا، ابا روزے تو تو بھی نہیں رکھتا، تو بھی تو کھانا پینا ہے۔ باپ نے جواب دیتا، ہاں میں کھانا پینا، لیکن میں اس مہینے دی تعظیم اور اس کا ادب کرتا ہوں گھر دے اندر بند کوٹھے دے اندر، تیری طرح میں سریعام نہیں کھاتا۔ حکایت دے اندر آتا ہے کہ جس وقت وہ مجوسی فوت ہویا ہے، مریا ہے، کسی بندے نے اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر ٹہل گیا۔ پوچھا گیا، سوال کیتا گیا کہ تو تے مجوسی سے اگ دی پوجا کرنے والا سے تو جنت کے اندر کیویں آ گیا؟ تو اس مجوسی نے جواب دیتا کہ صرف ایک میرے عمل دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرن تو پہلے کلمہ بھی نصیب فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے میرے پچھلے گناہ بھی معاف فرمایا، نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی عطا فرمایا۔ پوچھا گیا، سوال کیتا گیا، وہ عمل کیڑا سی؟ اس مجوسی نے جواب دیتا، وہ عمل یہ سی کہ میں بازار دے اندر جا رہے اپنے بیٹے دے نال، میرے بیٹے نے کوئی چیز اٹھا کے کھاتی ہے، ماہ رمضان دے تقدس کا خیال کرتے ہویا، ماہ رمضان دی تعظیم کرتے ہویا میں بیٹے دے منہ دے اتنے تھپڑ ماریا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو میری یہ ادا پسند آئی، مرن تو پہلے کلمہ بھی نصیب ہویا، جنت دا ٹکٹ بھی نصیب ہویا۔ سامعین محترم، میں پوچھنا چاہنا، جے اگر ایک غیر مسلم آگ دی پوجا کرنے والا ماہ رمضان دا ادب و احترام کر لوے، تعظیم کر لوے، اس مرد وقت کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے، وہ دے گناہ دی معافی بھی ہو سکتی ہے، انہوں جناب والا جنت دا ٹکٹ بھی مل سکتا ہے۔ تو جڑا ہوئے مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی، تو پھر وہ ادب و احترام نہ کرے، کھلے عام بازار کے اندر کھاوے پیوے اور اپنے آپ کے اتنے فخر محسوس کرے، غرور و تکبر کردیا ہویا کہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں، میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، میں جس طریقے پھرا، جس طریقے کھاوا پیواں، ہاتھ دے اندر منہ دے اندر سگریٹ لے کے بازار دے اندر پھرا، تینوں اپنے آپ دا خیال تو نہیں، لیکن انہاں لوگوں دا تو خیال کر لے جنہاں لوگوں نے اس مہینے دے اندر روزے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے دا تو خیال کر لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی ہون دا تے حیا رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں زندگی عطا فرمائی، تیری تخلیق کی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے تینوں اپنے پاک محبوب کی امت وچ پیدا فرمایا، تینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نصیب ہویا، اور اج تو اس پاک محبوب کے جناب والا احکامات دی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ مقدس مہینہ، یہ سونا تے پیارا مہینہ زندگی دے اندر ایک باری پھر آیا ہے، اس کا ادب و احترام کیتا جاوے، اس کا خیال کیتا جاوے، اس کی تعظیم کیتی جاوے، شاید کہ ہو سکتا ہے زندگی دے اندر دوبارہ یہ آئے یا نہ آئے، اس نے تے ہر سال آنا قیامت تک، لیکن ساڈا پتہ نہیں کہ اسی آنا کہ نہیں ہونا، اسی اس دنیا دے ہونا کہ نہیں ہونا۔ سامعین محترم، آخرت کے حوالے نال میں آیات بینات تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، پرہیزگارہ دی صفت، مسلمانہ دی صفت،
ایمان والا دی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی۔ سامعین محترم، یہود و نصارہ دے انہاں دا بھی آخرت ہوتے یقین ہے، بلکہ جڑا غیر الاہمی دین ہے انہاں دے اندر بھی آخرت دے بارے دے اندر کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے۔ آواگان دے نام تو ہوئے یا تناسب دے نام تو ہوئے یا کسی اور انداز تو آخرت دا تصور ہر قوم کے اندر، ہر دین دھرم کے اندر موجود ہے، لیکن یہود و نصارے نے جڑا آخرت دا تصور پیش کیتا وہ ناقص ہے۔ یہ جڑا غیر الہامی مذاہب نے انہاں دا معاملہ یہ لگے، لیکن جڑے الہامی مذاہب نے انہاں دا تصور آخرت دا ایک جیسا، لیکن تھا وہی حقیقی آخرت دا تصور جڑا قرآن نے دیتا، لیکن یہود و نصارہ نے اپنی طرف سے اس کی ترمیم کر لی۔ مثال کے طور پہ یہودیاں نے یہ آخیا کہ اساں جہنم کے اندر نہیں جاواں، اس واسطے کہ اساں اولاد انبیاء، اور اگر اساں گئے بھی صحیح تو صرف 40 دن، جڑے دن موسیٰ علیہ السلام کو حضور کے اتنے گئے اور لوگوں نے بچڑے دی پوجا کی تھی، وہ 40 دن اساں جہنم کے اندر جاواں گے، اس تو بعد اساں جہنم وچوں نکل جاواں گے۔ وہی 40 دن جڑے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، قرآن پاک سورۃ بقرہ آیات نمبر 80 کے اتنے موجود ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی وہ 40 دن پہلے تو اسا جہنم میں جانا نہیں، جی اگر اسا چلے بھی گئے چند دن واسطے، انہوں نے خیال سی کہ وہ 40 دن جڑی اسا بچڑے دی پوجا کی تھی صرف وہ 40 دن اسا جہنم میں جاواں گے، اس کے بعد خارج۔ سامعین محترم، عجیب قسم کا دین، عجیب قسم کا عقیدہ ہے، انہوں نے اپنی خواہشات گھڑ لی۔ عیسائیاں نے عقیدہ ایک کفارہ گھڑیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی جرم دے سولی دے چڑھایا گیا۔ انہوں نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام دے گناہ دا کفارہ اپنی جان دے کے ادا کیا، جبکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ قرآن مجید نے اس چیز کی وضاحت بیان کی تھی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی کے اتنے چڑھایا گیا، انہوں نے پھانسی دیتی گئی، صلیب کے اتنے لٹکایا گیا، تو چونکہ انہوں کا قصور کوئی نہیں سی، انہوں نے جرم کوئی نہیں سی کیتا، جس کی سزا کے اندر انہوں کے نال سلوک کیتا گیا، تو قیامت تک جتنے بھی آن والے عیسائی نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بغیر کسی گناہ دے سولی کے اتنے چڑھ جان کی وجہ تو نجات پا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیتا، انہوں کا گناہ کوئی نہیں سی، انہوں نے سولی کے اتنے چڑھایا گیا۔ ہوں قیامت تک جتنے بھی عیسائی نے یعنی قیامت والے دن انہوں نے سزا نہیں ملے گی، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے صحیح سلامت چوتھے آسمان کے اتنے اٹھا لیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، تو اس گل کا یقین ہے تو پھر مرن دی آرزو کرو۔ عیسائیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس گل کا یقین ہے کہ سانوں سزا کوئی نہیں ملنی، ایسا جو بھی گناہ کریے کرتے رہیے سارے کو کوئی نہیں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، تو پھر تسا رب کو دعا منگو کہ تمہیں موت آ گئی، پھر پتہ چل جائے گا کہ کی بنتا ہے تھوڑے نال۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، مرنے کی آرزو کرو، مرنے کی تمنا کرو۔ سامعین محترم، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس واسطے کہ انہوں نے جڑا اگے بھیجا ہے انہوں نے پتہ ہے کہ اساں کی کچھ اس دنیا کے اتنے کیتا ہے، تو یہ اپنے نفس کو تسلی دین واسطے، خود فریبی واسطے انہوں نے یہ عقیدہ کھڑیا ہے کہ اساں اولاد انبیاء، لہٰذا سانوں کچھ نہیں ہوتا۔ عیسائیاں نے عقیدہ کفارہ گھڑ لیا، لہذا انہوں کا عقیدہ آخرت دا ناقص، یہودیاں دا عقیدہ آخرت ناقص، اسلام نے جڑا عقیدہ دیتا ہے صحیح ستھرا پاکیزہ عقیدہ کہ جو کچھ تسا کر رہے ہو لکھیا جا رہے ہیں، اللہ دے علم دے اندر ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور تواڈے اعضاء انہاں کرامن کاتبین دے لکھن تو علاوہ قیامت والے دن گواہی دیں گے، ایک ایک چیز تواڈے سامنے آ جائے گی۔ اسلام نے عقیدہ دیا،
کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ لکھیا جا چکیا ہے، اور قیامت والے دن تھوڑے جسم دے ایک ایک اعضاء نے جس مقام دے اوتے بندے نے غلطی کیتی ہے، کوتاہی کیتی ہے، گناہ کیتا ہے، اس جگہ نے اس مقام نے بھی قیامت والے دن گواہی دی۔ اس واسطے ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں صحابہ کرام نال، ایک پہاڑی دے کول گزرے میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑی کو گواہ بنا لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا گواہ بنا لیں گے؟ میرے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑی کے کولو گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، قیامت والے دن اے پہاڑی تہاڈے حق دے اندر گواہی دے گی، یا الہ العالمین تیرے بندے میرے کولو گزرے سن، تیرے بندے میرے کولو گزرے سن اور تیرا ذکر کرتے ہوئے جا رہے سن۔ اے پہاڑی قیامت والے دن تہاڈے حق دے اندر گواہی دے، اس واسطے او مقام، او جگہ، او خطہ، او زمین جس مقام کے اوتے غلطی کیتی گئی ہے، کوتاہی کیتی گئی ہے، گناہ ہویا ہے، قیامت والے دن بندے دے خلاف گواہی دے، بندے دی آنکھاں گواہی دیں گے، بندے دے کن گواہی دیں گے، بندے دی زبان گواہی دے گی، بندے دے ہاتھ تے پیر گواہی دیں گے، یا الہ العالمین فلاں فلاں مقام کے اوتے اس بندے نے گناہ کیتا۔ تے سامعین محترم، یہ پاک صاف ستھرا عقیدہ اسلام نے سمجھتا عزیز ایمان، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا قیامت دے دن بندہ جڑے اپنی معمولی تو معمولی خطا نو لکھیا ہویا ویکھے گا، آکھے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے کتاب نو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی وڈی کوئی گل بھی نہیں چھوڑی، صغیرۃ ولا کبیرہ، صغیرہ مانا چھوٹی، کبیرہ مانا بڑا، کہ چھوٹی وڈی کوئی گل بھی نہیں چھڈی، ہر گل کتاب نے لکھ لی۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ایک سجے پاسے بٹھایا، ایک کھبے پاسے بٹھایا، سانو نظر نہیں آتے لیکن وہ سانو پتہ ہے، بلکہ وہ تا ساڈے ارادے نو بھی پہچان۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ دا ارادہ کرتا ہے، وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جس وقت وہ گناہ کر لوے، کھبے موٹے دے اوتے پین والا فرشتہ لکھن لگتا ہے، سجے پاسے جڑا بیٹھا وہ کہتا ٹھہر جا، اجے نہ لکھی، کھبے پاسے والا فرشتہ کہتا ہے انہیں گناہ کر لیا، لکھا کیوں نہ؟ سجے پاسے والا کہتا ہے ٹھہر جا، ہجے نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے اینو شرمندگی آ جاوے، اینو حیا آ جاوے، رب تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جھک جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جدوں جھکے گا، رب تبارک و تعالی ایک گناہ تے کی پچھلے بھی معاف کر دے گا، بلکہ رب تبارک و تعالی دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دا اس انداز کے اندر تذکرہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی دے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ کولو غلطی کوتاہی ہو جاوے اور وہ رب تعالی دی بارگاہ وچ آ جائے، جھک جاوے، توبہ کر لوے، گڑگڑا لوے، رو لوے، یا اللہ شیطان نے ورگلایا ہے، میں غافل ہو گیا سا، میرے کو بھول ہو گئی ہے، یا اللہ اب تو بعد غلطی نہیں کرا گا، معافی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی دے پاک محبوب ارشاد فرماتے نے او گناہ تے کی پچھلے بھی گناہ نیکیاں وچ تبدیل ہو جاتے ہیں، پچھلے بھی گناہ نیکیاں وچ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تے سجے پاسے والا کہتا ہے کھبے پاسے والے نو ہلے نہیں لکھی، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ سر پر سجود ہو جاوے، اینو حیا آ جاوے، اینو شرمندگی آ جاوے اور اپنی گناہ تو معافی منگ لوے۔ سامعین محترم، جس وقت سچے پاسے والا فرشتہ یہ کہتا ہے وہ بندہ رک جاتا، وہ فرشتہ رک جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ تو معافی نہیں منگتا پھر کھبے پاسے والا وہ گناہ لے گا، لیکن جس وقت واری آتی ہے نا نیکی دی، میں کل یہ کر رہا سا کہ بندے دے ارادے تو بھی فرشتے واقف، بندہ ہجے ارادہ کرتا ہے کہ میں نیکی کراں، یار فلاں نیکی ہے میں کر لوں نا، اب فلاں اچھا کام نہیں، یار وہ فلاں دو بندے لڑے ہوئے نے، جا کے انہوں نے صلح نہ کرا رب دی رضا واسطے، فلاں بندے دے
حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ گزر رہا ہے، جا رہا ہے، میں ارادے کی گل کر رہا ہوں، ارادے کے اتنے نیکی کے میں ملتی، بندہ انتہائی غریب جا رہا ہے، رستے کے اندر ایک ریت کا بہت بڑا ٹیلا آ گیا، پہاڑ آ گیا ریت کا. جس وقت وہ بندہ اس ریت کے ٹیلے کے کول پہنچے نا، دل کے اندر خیال آیا کاش یہ ریت کا ٹیلا جڑا نا یہ گندم کا بنیا ہوا ہوتا، اتنا زیادہ میرے کو گندم ہوتی، میرے کو اناج ہوتا کہ میں اللہ تبارک و تعالی دی مخلوق کے اندر تقسیم کر دوں، میں رب تبارک و تعالی دے غریب بندہ کے اندر تقسیم کر دیتا. اس نے ارادہ کیتا، حالانکہ ریت کا ٹیلا ہے، ارادہ کیتا ہے. میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے وہ ثواب عطا فرماتا ہے. سامعین محترم، بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں نیکی کر لواں، سجے پاسے والا لکھ لیتا ہے، اجے اس نے نیکی کیتی نہیں، ارادہ کیتا ہے، نیکی لکھی. پھر جس وقت وہ بندہ وہ نیکی کر لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دے بدلے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 8واں پارہ. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ایک دے بدلے ایک نہیں، ادھر ایک گناہ کیتا ہے، موقع مل رہا ہے شاید شرمندہ ہو جاوے، گناہ تو معافی مل جاوے. اگر نہیں جناب والا وہ اس پاسے آتا وہ ایک دے بدلے ایک گناہ لکھیا جائے گا. لیکن جدو نیکی دی واری آتی ہے اللہ فرماندا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی دے اوتے 10 ثواب مل جاتے، ایک دے اوتے 10 ثواب مل جاتے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. بندہ قیامت والے دن جس وقت اپنے کرتوت ویکھے گا نا، کتاب کے اندر رجسٹر کے اندر لکھے ہوئے، آکھے گا ہائے کتاب نے تو کوئی گل بھی نہیں چھڈی، ہر چھوٹی وڈی لکھ دیتی ہے. اسا کہڑے بھول دے اندر، کس غفلت کے اندر اسا زندگی گزار رہے ہیں کہ سانو جناب والا اسا جو کچھ کر رہے ہیں سانو ویکھن والا کوئی نہیں. اے جڑے گوڈے دے اوتے بیٹھے یہ ہر وقت تیرے نال، جس مقام دے اوتے جاویں، جس جگہ دے اوتے جاویں، یہ تیرے نال. ایک واقعہ ہوتا ہے سلطان محمود غزنوی کا کہ وہ ایک وزیر سی، بہت ہی ہوشیار عقل مند. باقی جتنے وزیر سن وہ سڑتے سن، بادشاہ کوئی نہ کوئی گل وہ خلاف کہہ دی. ایک دن بادشاہ نے انہوں کا امتحان لین واسطے آخیا انج کرو کہ تساں ایک مرغی لے لو، ایک مرغی لے کے اس مقام کے اتنے ذبح کر کے جتنے کوئی ویکھدا نہ ہو. سارے چل پے لے کے. کوئی جناب والا گیا غار کے اندر جا کے مرغی ذبح کر کے آیا، کوئی پہاڑ کی اوٹ کے اندر، کوئی درخت کی اوٹ کے اندر، کوئی اپنے مقام کے اندر، کمرے کے اندر، پہاڑوں کے اندر. وہ جڑا وزیر سی اس نے ذبح کیا. سارے لے کے آگے پوچھا گیا ہاں بھائی تو کتے کی فلاں جگہ دے اتنے، کوئی ویکھتے نہیں سی رہا، نہیں. دوجے کو پوچھا تینوں کوئی ویکھ نہیں. جس وقت اس کی واری آئی مرغی سیدھا بھی تو ذبح کیوں نہیں کی؟ انہیں آخیا میں جتھے بھی گیا، ہوں جملہ سننا، میں جتھے بھی گیا میرا رب اتنے ویکھ رہا سی، میں کتنے ذبح کرتا. کیڑی غفلت پھر رہے، کیڑی غفلت میں پھر رہے، اصل ویکھن والا کوئی نہیں. ایش کریے، کھائی پیے، زندگی گزاریے. 4 دن کی زندگی میرے دوست، اور اس دنیا کے اوپر تقریباً 3% لوگ میرے تو بڑے بیٹھے ہوئے. ایسے افراد جنہ دی موت دا تصور ہی ذہن وچ بھی نہیں سی کہ انہاں نے اس موقع کے اتنے فوت ہونے. اچانک یار ہوں تو فلاں کام کر رہا سی، تو کہنے نا یار یہ فلاں ہوں تو میرے کو گزرے اتنی دیر. جی اگر اس کو اتنی دیر موت آ سکتی ہے تینوں تو میرے بھی آ سکتی ہے. جی اس جناب والا یہ کم کردہ ہوا بیٹا ہسن کی گل نہیں، غور و فکر کرنے کی گل ہے، روڑ کی گل ہے کہ اصل زندگی اپنی کس طریقے گزار رہے ہیں، کس غفلت کے اندر گزار رہے ہیں کہ ہونی تے فلاں کم کر رہا سی اتنی دیر کے اندر فوت ہو گیا. جی اگر
اگر وہ اتنی دیر کے اندر فوت ہو سکتا ہے تو میں بھی فوت ہو سکتا پھر کیوں نہ اس ان کی گزاری ہے جس زندگی دی اتے موت نو بھی رشک آوے، جس زندگی دے اتے جناب والا جس وقت ملک الموت آوے اور رب تبارک و تعالیٰ دا پیغام لے آوے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ رب تعالیٰ تیرے تے راضی ہو، اللہ دے نیک بندہ دے اندر داخل ہو جا، جنت دے اندر داخل ہو جا۔ سامعین محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں سانو ستھرا اور پاکیزہ عقیدہ آخرت عطا فرمایا۔ عقیدہ آخرت جڑا اسلام نے دیتا ہے وہ دے اندر بچن دی امید جڑی آپ حضرات دے اندر سامنے پیش کی کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے نو ویکھدا ہے، شاید ہو سکتا ہے آ جاوے میری بارگاہ وچ، سر بس سجود ہو جاوے، توبہ کر لے، تو پھر اس نو اس دی جناب والا بچن دی امید ہے اور پکڑ جانے دا خوف بھی ہے کہ پکڑ گئے۔ لہذا بندہ اپنا احتساب رکھے، قدم ویکھ ویکھ کے چلے اور اپنے معاملات کو صاف رکھے، اپنی بنیادی عقائد جڑے گئے انہوں نے دیکھے۔ سامعین محترم، عقیدہ آخرت کے حوالے نال یہود و نصارہ دا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور کفار مکہ توحید دا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے شریک مانتے ہیں اور رسالت دا بھی انکار کرتے ہیں۔ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے بارے دے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو سنیا ہے نبوت و رسالت واسطے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے نال کفار حضرات کہتے ہیں کہ گل سمجھ تو باہر ہے کہ جس وقت اساں مر جائے ساڈیاں جڑیاں ہڈیاں نے خاک بن جان پھر دوبارہ زندہ کیویں کیتے جاواں گے، اس گل کا ڈٹ کے انکار کرتے ہیں۔ ایک باری بندہ مر گیا، انہاں دی ہڈیاں خاک بن گئی، پھر دوبارہ کتنا زندہ ہوئے گا؟ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انہاں دی مثال جڑی اپنی خلقت تخلیق کو بھول گیا۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی قوت طاقت کا انکار کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قال من، کہ کہندے نے کون ہڈیاں نو جوڑے گا، دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہاں ہڈیاں نو وہی جوڑے گا جڑے والے ہڈیاں بھی نہیں سی اس وقت انسان کو پیدا کیا۔ وہ گل وہ موقع تسا بھول گئے، ہن تے ہڈیاں موجود نے نا، تسا انکار کر رہے ہو، لیکن وہ وقت یاد کرو جس وقت ہڈیاں بھی نہیں سن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دی تخلیق کی سی۔ جس رب نے اس وقت پیدا کیتا، جس رب نے اس وقت تخلیق کی تھی، اس وہی رب ہن بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی دوبارہ زندگی دے گا، دوبارہ ان کو جوڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ ان کی تخلیق کی، جس نے ہڈیوں کو پیدا کیا، ان کو جوڑ کے انسان بھی بنا لے گا۔ تو اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طارق کے اندر، طارق کے اندر جس خالق نے انسان کو سلب سے اور سینے کی پسلیوں سے نکالا، یخرج من بین الصلب والترائب، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ سینے کی پسلیوں سے اور صلب سے نکالا گیا، پھر اس کی تخلیق کتنی منموہنی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو جڑے والے مالک نے
اتوں نکال کے اتنی خوبصورت صورت کو اس نے نوازا تو جڑے ویلے قبر کے اندر چلا جائے گا تو اس کو اٹھان کے اتنے قادر ہے قادر تو جڑے ویلے پسلیاں کو کھینچ کے انسان کو تعمیر کرتا ہے جڑا سلب کی ہڈیاں تو انسان کو کھینچ کے تعمیر کر لیتا ہے تاکہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں کر سکتا. سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حضرات محترم موت پر آتی ہے اور کسی نے موت کو چھٹکارا اور اس کے بعد برزخی زندگی کا آغاز ہے. قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں ایک گڑھ. اس کے بعد پھر حشر برپا ہوگا لوگ قبرہ تو اٹھائے جان گے. حشر کا ایک دن 50,000 سال دور کے مشتمل ترازو نصب ہوگا لوگوں کے اعمال تولے جان گے برے اچھے اعمال کا وزن ہوئے گا. اج جڑا پلڑا بھاری ہے وہ جھک جاتا ہے لیکن قیامت والا دن جڑا پلڑا نیکیاں والا ہوئے گا وہ اٹھ جائے گا کیونکہ نیکیاں نور بھی اور نور ہمیشہ اٹھتے دی رکھتا ہے جھکتا نہیں. سامعین محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میزان دی ایک زبان اور دو پلڑے. اس کے بعد پھر پل صراط جڑا بال تو زیادہ باریک تلوار تو زیادہ تیز جہنم کو اتنے رکھا گیا. لوگ وہ گزرن گے کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوئے گی کہ جناب والا بجلی کی طرح گزر جان گے. کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوئے گی کہ جس طریقے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا ہے اس طریقے گزر جان گے. کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوئے گی کہ جس طریقے لوگ دوڑتے ہیں اس دوڑ کے اندر گزر جان گے. کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی جتنا آدمی ٹرتا ہے اس رفتار گزر جان گے. اور کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوئے گی کہ جناب والا اپنے پیٹ دے بل گھسیٹ کے جدو جان کے کٹ کٹ کے جہنم کے اندر. اور میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جہنم تو سب تو ہلکا عذاب جڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی نو جہنم کے اندر سٹیا جائے گا بخت پیاس اس کو لگے گی اور اس کو جناب والا صرف اس کے پیروں کے اندر جہنم کے اگ کی جتی پوائی جائے گی. یغلی منہما دماغہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ جس وقت جناب والا اس کو جہنم کی اگ کی جتی پوائی جائے گی تو وہ دماغ پگھل کے کنا اور نک کے رستے کو باہر آ جائے گا. جہنم کا سب تو ہلکا عذاب ہے وہ جناب دماغ حالانکہ پورا جسم صحیح سلامت ہے پورے جسم کے اتنے کسی کے اتنے بھی جہنم کی اگ اثر نہیں کر رہی صرف اس پیروں کے اندر جہنم کی اگ کی جتی پوائی ہے اور دماغ پگھل کے نک اور کن کی طرفوں دماغ پگھل کے باہر آ رہے ہیں اور وہ پھر پیاس طلب کرے گا کہ میرے پیاس ہو رہی ہے پانی منگے گا اور اس کو پانی پلایا جائے گا. میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بدبودار پانی ہوئے گا کہ اگر اس نو اس دنیا کے اتنے سٹیا جاوے اس پانی نو اتنا بدبودار پانی کہ جتنے بھی مخلوقات اس دنیا کے اتنے ساری دی ساری اس کی بدبو کی وجہ کے نال ساری مر جاتی. اور سامعین محترم جس وقت اس جہنمی نو دتا جائے گا پیالے دے اندر وہ پانی کے پی تو پیاس لگی ہوئی ہے ہجے اپنے منہ دے قریب کرے گا اور وہ بھاپ وہ تپس جڑی ہے اس دے جناب والا جسم دے قریب پہنچے گی وہ جسم کی ساری کھلڑی اتر کے اس پیالے دے اندر آ جائے گی. ہجے اس بندے نے پانی پیتا نہیں منہ دے قریب نہیں کیتا منہ کو ہلے دور ہے وہ بھاپ ہی پہنچی ہے وہ سیک ہی ہجے پہنچیا ہے وہ سارے جسم کی کھلڑی پگھل کے جناب والا زمین کے اتنے جہنم کے اندر ڈگ پئی ہے. جہنم کا ہلکا تو ہلکا عذاب میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا. اور جڑا جنت کا تذکرہ میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی کو جس وقت داخل کیتا جائے گا جنت کے دروازے کے اتنے فرشتے کھڑے ہو کے اس جنتی کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سلام پہنچے سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین. ہے چھوٹے ہے لوگ جنت کے دروازے کے اتنے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جنتی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سلام قولا من رب الرحیم سلام پیش کرنا.
جنت کے اندر جان گے، محلات دیتے جان گے، اور سامعین محترم پھر باغات لگے ہوئے ہیں، حور و غلمان نے نہراں جاری نے، شہد دیاں، دودھ دیاں، شرابت طہورہ دی، اور میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سورۃ واقعہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے نے اٹھ کے کسی پھل توڑن کی ضرورت نہیں پڑنی، کسی بندے نے اٹھ کے پیالہ بھر کے جناب والا پین کی ضرورت نہیں پڑنی، بلکہ دل میں ارادہ کرے گا، حور و غلمان اٹھا کے لے آئے گا۔ جنتی کی تعظیم ہوگی جنت میں، یہ ایسے اعمال کیوں نہ کریے؟ سامعین محترم جنت کے اندر فرشتے بھی استقبال کریں، حور و غلمان ترسن یا الہ العالمین اس جنتی نو جنتی میرے اندر داخل کر، میں یہ واسطے تڑپ رہی ہوں۔ سامعین محترم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس وقت بندے قبراں وچوں اٹھائے جان گے انہاں دے جسم دے اوپر کپڑا کوئی نہیں، برہنہ حالت کے اندر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بندیاں نو شرم نہیں آئے ایک دوسرے نو ویکھ کے کہ انہاں دے جسم دے اوپر کپڑا نہیں؟ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث پاک میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہوش ہی نہیں ہونا، اس وقت کسی نو ہوش ہی نہیں ہونا کسی دوسرے طرف دیکھنا، ہر کسی نو اپنی پائی ہوئی ہونی ہے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ویکھن کی گل کر، کسی نو کوئی ہوش نہیں۔ سامعین محترم ہر بندے دے ہوش ہوندے اور ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر شراب ہوتا ہے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیال کرے بابا ڈیمرا پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ گٹیاں تک اپنے پسینے دے اندر، کوئی بندہ گوڈیاں تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک اپنے پسینے دے اندر۔ سامعین محترم کیوں نہ ایسا عمل کریے کہ قبر بھی ٹھنڈی ہو جاوے، جنت دا باغ بن جاوے، اور قیامت میدان محشر کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دا سایہ نصیب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے امتی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 لوگ نے کہ جنہاں نو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرمائے گا جس وقت کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ سوا نیزے دے اوتے سورج، تانبے دی زمین ہے، ہن کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنی اونچائی دے اندر سورج ہے، لیکن اس وقت سوا نیزے دے اوتے سورج ہوئے گا، تانبے دی زمین ہوئے گی، اندازہ کرو کتنی گرم ہوگی، کتنی تپش ہوئے گی، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ لیکن 7 لوگ ایسے نے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلا کیڑا شخص ہے؟ میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا پہلا شخص ہوئے کہ جڑا عادل حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے عادل حکمران۔ قیامت والے دن اللہ تبارک جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب۔ ایک واقعہ عرض کرتا چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ملک شام کے اندر اپنے گورنر بھیجا، اس گورنر کا بیٹا سی 10-12 سال کا میدان کے اندر کھیل رہے ہیں، ایک چرواہے کا بچہ دونوں دے نال آپس کے اندر گفتگو ہوئی کہ آپ دوڑ لائیے، ویکھتے ہیں کہ کہڑا آگے دوڑ نکل جاتا ہے۔ جس وقت سامعین محترم دونوں نے دوڑ لائی، چرواہے دا بکریاں چران والے دا پتر اگے نکل گیا۔ اس گورنر دے بیٹے نے اس بکریاں چرواہے دے بیٹے دے منہ دے اوتے تھپڑ ماریا، تو کمی دا پتر ہو کے گورنر دے پتر کو لگے لنگے ہیں۔ اج دا ماحول بھی ہے نہیں، چودھری دا پتر ہوئے تے ایک پاسے غریب دا پتر ہوئے، تیری مجال کتا۔ حالانکہ غریب دا پتر بچارا فٹ پاتھ دے اوتے جا رہا ہے، ادھر گڈی دے اوتے پراڈو دے اوتے آ رہا ہے، ٹکر بھی خود ماری ہے، کیا بھی انہوں نے توڑنا ہوا پھر ہے؟ ماحول حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ سامعین محترم
جس وقت اس نے تھپڑ ماریا اس نے جا کے اپنے باپ کو دسیا اور باپ اس کا پتہ سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اتنے ہجے زندہ رہے. فوراً پہنچیا مدینہ طیبہ کے اندر جا کے شکایت درج کی امیر المؤمنین تہاڈا جڑا گورنر ہے اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے منہ کے اتنے تھپڑ ماریا اس وجہ تو ماریا ہے. خود آخیا کہ ریس لائیے دوڑ لائیے مقابلہ کریے کہڑا اگے نکلتا ہے. جس وقت میرا بیٹا اگے نکل گیا پھر اس کو یہ تانا بھی دیتا کہ کمی دا پتر ہو کے غریب دا پتر ہو کے گورنر کے بیٹے کو اگے نکل گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھیا اس گورنر کو بلوایا اس کے بیٹے کو بلوایا. آپ نے جس وقت اس کو کھڑا کیتا ارشاد فرمایا گورنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو آزاد پیدا کیتا ہے تو کون ہوندا ہے اس کے اوپر جناب والا حکومت کرنے والا. آپ نے ارشاد فرمایا اس چرواہے دے بیٹے کو میرے اکھاں کے سامنے اس گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مار. پتہ چلے کہ عدل و انصاف کی ہوتا ہے. انسان ہی ہے بے شک وہ غریب ہے یا بے شک امیر ہے. انسان ہی ہے بے شک وہ وڈا ہے یا بے شک چھوٹا ہے. جان دی قیمت انسان ہر بندے دی غریب دی بھی وہی ہے امیر دی بھی وہی ہے. تو فرق کرنے والا کون؟ رب تبارک و تعالی دی بارگاہ کے اندر مال دولت نہیں بلکہ دل دے سودے چلتے. رب تبارک و تعالی دی بارگاہ مقدس وچ مال دولت دے سودے نہیں چلتے. رب تبارک و تعالی دی بارگاہ کے اندر دل دے سودے چلتے ہیں. دل صاف کہتا ہے متقی پرہیزگار کون ہے. سامعین محترم اللہ تبارک و تعالی دی پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت قیامت کے دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا 7 لوگوں کو سایہ نصیب ہوئے گا. پہلا وہ جڑا عادل حکمران ہے. امیرہ دی واری آوے 2-4 ہزار لے کے چھڑ دو سفارش آ جائے چھڑ دو رشوت دے کے چھڑ دو. جدو غریب دی واری آوے سارے قانون وہ دے لاگو. پھر کرونا وائرس نہ آوے تو کی آوے رب تبارک و تعالیٰ دا عذاب نہ آوے تو کی آوے قحط سالی نہ پوے تو ہور کی ہوئے. وجہ یہی ہے غریب اور امیر کے اندر عدل انصاف نہیں ہے. ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں ہے. سامعین محترم اور دوسرا شخص میں مختصر ہے. دوسرا شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا او وے وشاب و نشا فی عبادت اللہ. جڑا نوجوان ہوئے اور نوجوانی کے اندر توبہ کر لے قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان نو اپنی رحمت دا سایہ نصیب کرے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری یہ انبیاء کرام دا شیوا ہے. انبیاء کرام دا طریقہ ہے جوانی کے اندر توبہ کرنا. گوڈے گٹے لگ کھلو جان مسیح آ کے مل رہی کوئی چاہ سکتا جدو سب کچھ ہر چیز جواب دے جبے ہوں چلی حج کرن ریڑی دے اتنے بہ کے کھانے کعبے دا طواف بھی ہو رہا ہے جناب والا صفا مروہ بھی دوڑیا چل رہا ہے نا. اپنی طاقت دے اتنے چل ایک ایک قدم دے اتنے تم ثواب ہو گئے. جس وقت سجدے دی حالت نہیں رہی کرسی دے اتنے بیٹھن دے قابل ہوئے اس وقت مسیح آ گئے نا. اس وقت رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جس وقت تو قیام بھی کر سکے جس وقت تو رکوع بھی کر سکے جس وقت تو سجدہ بھی کر سکے بڑا دی عبادت کو کوئی انکار نہیں. لیکن جو طریقہ جو حکم دسیا گیا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دا سایہ نصیب ہوئے گا جڑا بندہ جوانی کے اندر توبہ کر اپنا ہر ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا ہر ایک قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا حبیب ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا حبیب ہوں. والشاب التائب حبیب اللہ میرے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں کلا میں اللہ دا حبیب نہیں جڑا نوجوانی دے اندر توبہ کر لندا ہے وہ بھی اللہ دا حبیب ہے. جڑا جوانی دے اندر توبہ کر لے وہ بھی اللہ دا حبیب ہے. میں بھی اللہ دا حبیب ہوں. کتنی بڑی آفار رب تبارک و تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
نوجوان نو اپنا حبیب بنا رہا ہے، اپنا محبوب بنا رہا ہے، اپنا پیارا بنا رہا ہے، جڑا اپنا ہر ایک عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق گزارے۔ سامعین محترم، عقیدہ آخرت دے حوالے نال جڑا سائنسداناں نے بر صغیر دے سائنسداناں نے جڑے لوگاں دی عمر کٹی ہے نا 40 تو 45 سال، لیکن ہو سکتا ہے 80 سال 70 سال 90 سال تک، کوئی ہے جو 100 سال تک چلا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی اندازہ کرو، زیادہ ٹائم اپنے کاروبار کے اندر گزرتا ہے، زیادہ ٹائم سون کے اندر گزرتا ہے، زیادہ ٹائم کھیتی باڑی کے اندر گزرتا ہے۔ کتنا ٹائم ہے جڑا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، کتنا ٹائم ہے جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت واسطے سخت کرتا ہے، ذرا اندازہ تے کریے، سامنے کیلکولیٹر تے رکھیے، حساب تے کریے، باقی حساب تے سارے کر دیں کہ جناب والا اتنے پیسہ دے جناب ہل چلائے نے، اتنے پیسہ کی کھاد پائیے، اتنے کا بیچ پایا ہے، اور یہ فصل ہو رہی ہے، یہ کی حساب آئے گا، ٹھیکہ کتنا نکل جائے گا، موسر دئیے یا محنت دئیے، سارا حساب ہے۔ لیکن کبھی اپنی زندگی کا حساب بھی تو کریے، اپنی زندگی کا حساب بھی تو کریے نا۔ اصل زندگی جڑی ہوں لوگ اس گل میں بھی اس حصے کے اندر شامل ہوں، خوش ہو رہے ہیں کہ جناب والا ٹائم جڑا ہے وہ گزر رہا ہے، اصل جوان ہو رہے ہیں، جوانی کی طرف جا رہے ہیں، اسی وڈے ہو رہے ہیں، نئی غلط فہمی کے اندر ہے، تیری جناب والا زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گھٹ رہا ہے، جو جو گھڑی چل رہی ہے سیکنڈ سیکنڈ دے اتنے تیری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ گھٹ کم ہو رہا ہے۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور سامعین محترم 3-4 منٹ رہتے ہیں، اگلی جمعرات 20 روزہ ہوئے گا، جمعے والے دن 21 ہوئے گا۔ 20 روزے اعتکاف سورج غروب ہونے تو پہلا، عصر تو بعد سورج غروب ہونے تو پہلا اعتکاف کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیٹھنا چاہیے، آخری 10 عشرے کا اعتکاف۔ اور میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا واسطے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کر لے، رب تبارک و تعالیٰ 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک شہید کا ثواب ایسا ہے کہ وہ خون کا پہلا قطرہ زمین کے اتنے بعد میں ڈگتا ہے، وہ بخشش پہلے ہو جاتی ہے، 300 شہیدوں کا ثواب اس بندے میں ملتا ہے کہ جڑا بندہ ایک دن اور ایک رات دا رب دی رضا واسطے اعتکاف کر لے، یہ 10 دن دا اعتکاف۔ اور میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے ایک رات دا اعتکاف کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم تو 500 سال دی مسافت تو دور لے کے جائے، 500 سال دی مسافت جہنم تو دور ہو گئی۔ اور جڑا بندہ 10 دنوں دا اعتکاف کرے، 20 روزے کی شام تو لے کے آخری تک، عید الفطر کے چند نظر تک، بے شک 29 ہے بے شک 30 ہے، میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملے گا، 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ سامعین محترم، انج سمجھیے کہ زندگی کا آخری ماہ رمضان، انج سمجھیے زندگی کا آخری ماہ رمضان، اور اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسا کریے کہ جس وقت ملک الموت آوے، یا روزے کی حالت چاہے یا رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت چاہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرو سجود ہوئیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تسبیح کرتا ہے۔ سامعین محترم، جوانی کے حوالے نال عرض کرتے ہیں، آ رہے ہیں اعتکاف میں ایام، تیاری کر، خاص کر نوجوان اسلام، لوگوں کے تانے نہ ویکھو، لوگوں کی گلاں نے ویکھو، بڑی بڑی گلاں کرتے ہیں، بہت بہت، کیونکہ جناب والا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اگلا جمعہ جڑا ہے آپ کی شہادت ہے، 21 جمعے والے دن 21 بنتی ہے اور آپ کی شہادت بھی 21 ہے۔
سیم پوج دینا ہے۔ آپ کو کسی نے یہودی نے سوال کر لیا کہ جس وقت تسا عبادت کر دے تھوڑے وسوسیاں دے اندر ذہن دے اندر یعنی شیطان کوئی نہ کوئی وسوسہ پا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی حساب لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا جدو عبادت واسطے شروع ہوتے ہیں سانو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک سوال پوچھتا اس سوال کے اندر ہی تیرا جواب ہے، چور کس گھر کے اندر چوری کرتا ہے؟ اس یہودی نے دسیا کہ جس گھر کے اندر مال دولت ہوئے، آپ نے فرمایا جڑا گھر خالی ہوئے مال دولت ہو کہنا اس کے اندر شاپ داخل نہیں ہوتا، چوری نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ساڑھے اندر ایمان ہے، شیطان اسے واسطے ہوتا ہے، ساڑھے اندر ایمان کی دولت ہے، شیطان اس واسطے ہوتا ہے، تیرے تھوڑے کول ایمان ہی کوئی نہیں، شیطان آوے کی کرا۔ سامعین محترم، لوگوں کی گلاں نہیں سننی، لوگوں کے تانے نہیں سننے، بڑا نمازی آ گیا، بڑا پرہیزگار آ گیا، حوصلہ افزائی کی تھی جا، بلکہ حوصلہ یار آگے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے نصیب وچ کرے گا، تعالیٰ تیری زندگی ثواب دے۔ بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرن، انہوں نے شاباش دن کے اس عمر کے اندر مسجد میں آ گئے ہیں، اس حالت وچ نہیں آیا جناب گوڈے جواب دے گئے ہیں، گٹے جواب دے گئے ہیں، کرسیاں دے اتنے جناب والا ریڑیاں دے اتنے چل کے مسیح آیا ہے، اس حالت میں اپنے قدموں دے اپنے لتاں دے نال چل کے آیا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ نوجوانوں تیاری کرو، تیاری کرو، اعتکاف کا موسم آ رہا ہے، دن آ رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے نوجوانی کے اندر توبہ کرنا، انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا واسطے اعتکاف کرنا ہے، لوگوں کو دکھان واسطے نہیں کرنا، لوگوں کی بلے بلے لین واسطے نہیں کرنا، اور اس کے جڑے ضروری مسائل نے اعتکاف ہونا کنجدا چاہیے وہ انشاءاللہ اگلے دن بیان کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، یہ ہوں انج نہیں کرنا کہ ایک کن سنیا کہ دوجے کٹ دینا، باہر جب نکلے بعد ٹھیک ہے سارا کچھ چھڑ گیا مولوی صاحب پہ ایسی نہیں تیاری کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرماوے، سونے اور پیارے مہینے دے تمام تر فیوز و برکات ہر مسلمان کو نصیب فرماوے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہاں دوستوں نے سنتا دا